کہ سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنم ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، ایسی جہنم میں جو آگ ہے نا ان کے جلد کو جلا دے گی، اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکل جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پانی مانگیں گے جہنمی، ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ بھن جائے گا۔ بھائی جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ القارعۃ ما القارعہ سارا قیامت کا تذکرہ ہے، الحاقۃ ما الحاقہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ قیامت کا تذکرہ، اذا الشمس كورت قیامت کا تذکرہ، اذا السماء انفطرت قیامت کا تذکرہ۔ ہاں مرنا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے، مرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی، یہ زبان دی ہے پوچھا جائے گا، کان دیے پوچھا جائے گا، ہاتھ پاؤں پوچھا جائے گا، یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو، ہمارا نہیں ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان پر مور لگا دی جائے گی، قیامت کی زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کیا کر کے آئے ہو؟ ہاں مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں، جو جی چاہو کرو، جو جی چاہو دیکھو، جو جی چاہو بولو، جو جی چاہو سنو، جو جی چاہو پہنو، جو جی چاہو کماؤ، جہاں جی چاہے خرچ کرو۔ نہیں 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 نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا، کون تھا؟ اللہ، اور کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل میکائیل اسرافیل ختم، ملک الموت بھی ختم۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے متکبر لوگ؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ للہ الواحد القہار، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ہمیشہ سے اسی کی، آج بھی اسی کی، ہمیشہ اسی کی رہنی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس کے ساتھ
دوستی لگاؤ. لوگ مالداروں سے دوستیاں لگاتے, افسروں سے دوستیاں لگاتے, وزیروں سے دوستیاں لگاتے ہیں. نہیں نہیں, یہ سب محتاج ہیں. اور سمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں, خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں, حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں, قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں, قادر کون؟ اللہ. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہمیں کس سے محبت کرنی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. ففروا الی اللہ. اے دنیا کے مالداروں, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اے دنیا کے وزیروں, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. اے دنیا کے حکمرانوں, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. دو باتیں سب مانتے ہیں, دو باتیں سب مانتے ہیں, تیسری نہیں مان رہے. تیسری بھی مان جاؤ بھائی. پہلی بات, سب مانتے ہیں ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی مرد کوئی عورت اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی گورا کوئی کالا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی شہر میں کوئی دیہات میں پیدا ہوا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی آج اور کوئی 100 سال پہلے کوئی 100 سال بعد اپنا کوئی دخل ہے؟ تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی. دوسری بات, سب مانتے ہیں دنیا سے جانے میں کوئی اپنی مرضی. 20 سال میں مر گیا, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال. اپنی شادی ہے خود مر جاتا ہے, بیٹے کی شادی ہے باپ مر جاتا ہے, بیٹی کی شادی ہے ماں مر جاتی ہے. آدمی تو نہیں چاہتا میری بیٹی کی شادی ہے میں مر جاؤں. تو دو باتیں سب مانتے ہیں, دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے, دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. او میرے بھائی, اس بات کو بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنے. درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے. لوگ کہتے ہیں میری مرضی, تیرا باپ مرا تیری مرضی, تیری ماں مری تیری مرضی, تیرے پیٹ میں درد ہوا تیری مرضی, تیری بیوی بیمار تیری مرضی, تیرا بچہ بیمار تیری مرضی. کیا مرضی؟ کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. ہاں اچھا, دو باتیں اور لوگ سب مانتے ہیں. تیسری مانو کیا؟ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ گرمی کون لا رہا ہے؟ سردی کون لا رہا ہے؟ بارش کون لا رہا ہے؟ دن کون لا رہا ہے؟ رات کون لا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں ہوائیں چلاتی ہیں, حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے. کوئی مطالبہ کرتا ہے؟ ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی کم کر دیں گے, ہم دن بڑے کر دیں گے. بھائی یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے؟ ہاں سب مانتے ہیں. یہ باہر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اور دوسری بات, سب مانتے ہیں اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دل کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کون چلا رہا ہے؟ رگیں ہڈیاں جوڑ پٹھے پتا پھیپھڑا کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے. کوئی نہیں کہتا کہ حکومت سے میرا دل چل رہا ہے, ڈاکٹر جو ہے میرا جگر چلا رہا ہے, پیسے جو ہے میرا جو ہے میدا کام کر رہا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ جی اللہ ہی چلاتا ہے. تیرے دل کو کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے. یہ دو باتیں سب مانتے ہیں. کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تیسری بات نہیں مانتے, کہتے گھر کو میں چلا رہا ہوں, کاروبار کو میں چلا رہا ہوں, دفتر کو میں چلا رہا ہوں, محکمے کو میں چلا رہا ہوں. اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ تجھے کون چلا رہا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ سوچنے میں کس کے محتاج؟ ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے محتاج؟ دل دماغ میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے زبانی نگلنے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرو؟ میں نے ایک سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. واہ واہ, اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتا, پیٹ میں درد ہوتا کام کر لیتا. جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ اللہ کہتا ہے نماز. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں, دن میں بار بار پیتے ہیں, رات کو اٹھ کے پیتے ہیں, صبح شام پانی پیتے ہیں. یہ پانی کون پلاتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. اللہ فرما رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا
فمن يأتيكم بماء معين. اللہ فرما رہے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں، کہہ رہا بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ تو پانی کون پلا رہا ہے؟ پانی کو میٹھا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے دھمکی دی لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. آگے اللہ نے شکوہ کیا فلولا تشکرون، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، 4 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 8 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے ہو گئے، 30 گھنٹے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو، پیاس سے نڈال ہو. اب اگر کسی نے ایک جگ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آپ کو لا کر دیا، آپ پانی پیو گے، اور جو پانی لے کر آیا اس کے کتنے شکر گزار ہوگے، بڑی مہربانی آپ نے مجھے پانی پلایا. 10 سال تک وہ آدمی آپ کو نہیں بھولے گا، 20 سال بعد ملے گا اس نے مجھے پانی پلایا تھا. جو ایک مرتبہ پانی پلائے وہ 20 سال تک آپ کو نہ بھولے، اور جو اللہ روزانہ پانی پلائے اس اللہ کو بھول گئے. روزانہ پانی کون پلاتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ کیا کچھ کھاتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلا ہے، کدو ہے، ٹینڈے ہیں، کریلے ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، پودینہ ہے، ٹماٹر. یا اللہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی. اب اللہ کا انداز دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. وہ انسان اپنا نام سامنے رکھو، وہ کہ اللہ آپ کا نام لے کے فرما رہے ہیں ابو بکر اور عمر اور عثمان، اللہ نام لے کے آپ کو کہہ رہے ہیں گویا کہ تم کھانا کھاتے ہو نا، ذرا غور تو کیا کرو اس کھانے کے پیچھے نظام کیا چلا ہے. آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے کومپل کس نے نکالی ہے؟ یہ نرم سی کومپل زمین پھاڑ سکتی ہے؟ زمین کو کس نے پھاڑا ہے؟ اللہ نے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، ہم نے اگائے یہ غلے، یہ انگور، یہ کھجور، یہ میوے، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں. آگے پتہ کیا فرمایا؟ مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے اگائی، تمہارے لیے کھاؤ. ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو، کوئی بہت محبت جس سے ہو، تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نخرے اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناؤ بھائی، بریانی بناؤ بھائی، قورمہ بناؤ بھائی، کھیر بناؤ بھائی. وہ کہہ رہا ہے سلاد کہ سلاد بھی بناؤ، وہ کہتا ہے کسٹرڈ کہ کسٹرڈ بھی بناؤ، وہ کہتا ہے فلاں چیز کہ فلاں چیز بھی لاؤ، کہتا ہے کباب کباب بھی لاؤ. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مہمان. اگر ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا جی بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو کھلا دو. اگر آپ شریف آدمی ہو آپ کو کہ بیٹھ جاؤ، چلو بھائی جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دیا. اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے، جی مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے. آپ کیا کہو گے؟ اوے کھانا کھاؤ ورنہ چلو بھاگو یہاں سے. آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے. نخرے کس کے؟ کوئی خاص مہمان. اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے، انسان کے. اس کے لیے دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، ٹماٹر بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، کدو بھی بناؤ، ٹینڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ. سبزیاں کیسے ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے. میوے، پھل، غلے، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے، جو اپنے رب کو. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے مالداروں کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کر لو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی ہے، اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے، اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کامیابی ہے.
اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت پہاڑ پہچانے اللہ کے رسول ہیں، ایسی شان والے نبی۔ آپ ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے، ایک کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے میں اس سے دور کھڑا تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے، یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی، وہ آیا، زیارت کر کے واپس چلا گیا۔ ایسی شان والے نبی دیے تو کیا کرو؟ ان نبی کی اتباع کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی کیا کرو؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ، بھئی یہ دین ہے۔ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔